أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے دو قوموں کا تذکرہ کیا تھا، ایک تو قوم نوح کا اور ایک اصحاب الرس کا، اور ان واقعات کے میں نے مقاصد بھی بتائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو اپنی کتاب میں کیوں تذکرہ کیا ہے اور اس کا کیا پیغام ہے. تو یہ تمام باتیں تفصیل سے پچھلے ہفتے گزر چکی تھی. اب تیسری قوم، اس کے بارے میں اللہ پاک تذکرہ فرما رہے ہیں، قوم سمود. قوم سمود اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. یہ قوم شام اور مدینے کے بیچ میں مدین میں آباد تھی، جس کے اثرات اور اس کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی طرف بلایا. لیکن قوم کے اندر شرک پیوست ہو چکا تھا. وہ اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے معبودان باطل کی عبادت کیا کرتے تھے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، حتی الامکان کوشش کی کہ قوم باز آ جائے شرک سے، بت پرستی سے، اللہ کی نافرمانی سے. لیکن قوم باز نہیں آتی تھی. وہ بار بار مطالبہ کرتی تھی کہ آپ ہمیں معجزات دکھائیے، آپ یہ کر کے دکھائیے، آپ وہ کر کے دکھائیے، پھر ہم ایمان میں داخل ہوں گے. تو عموماً ہوتا یہ ہے، جب قوم اس طرح کے مطالبات کرتی ہیں نبیوں سے کہ آپ ہمیں یہ معجزہ دکھا دیجئے تو پھر ہم جو ہے ایمان میں داخل ہوں گے، تو وہ قوم اکثر ایمان میں داخل نہیں ہوتی. وہ اور زیادہ شرکشی پہ آمادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دل میں اطاعت کا جذبہ بالکل نہیں ہوتا، بلکہ نبی کو پریشان کرنے کا عنصر ہوتا ہے، ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور بلکہ قوم مطالبہ کرتے تھے آپ اس پہاڑ سے، یہ جو پہاڑ ہے اس میں سے جو ہے آپ اونٹنی نکال دیجئے، پھر جو ہے ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، ایمان میں داخل ہوں گے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا بھی کی اللہ پاک سے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھایا بھی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی کیا. اور قوم کی خصوصیات میں سے یہ تھی کہ قوم انجینئرنگ میں بہت ماہر تھی. وہ قوم سمود بہت زیادہ ماہر تھی. اس کے اثرات آج بھی ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑوں میں انہوں نے تراش کے گھر بنایا. وہ پہلی ایسی قوم ہے جو پہاڑوں کو تراش کے اپنے مسکن کو بنایا کرتی تھی، اپنے گھروں کو بنایا کرتی تھی. یعنی اس درجے کے وہ لوگ ماہر تھے تعمیراتی کام میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے باوجود جو اصل مقصد تھا اور جو ان کے اندر ہونا چاہیے تھا، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کی اطاعت، وہ ان کے اندر نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو بھیجا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان بھیجا ہے، اس لیے تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اس اونٹنی کا احترام کرو،
جس طرح سے تمہاری اونٹنیاں چرنے جاتی ہیں اور پانی پیتی ہیں، اس طرح سے یہ بھی پانی پیے گی اور یہ بھی کھائے گی۔ تو قوم واقعی میں اس نے اپنے بربادی کا پورا ارادہ کر لیا تھا کہ ہم برباد ہو کر رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا، اس قوم نے کچھ بدماشوں کو اکٹھا کیا اپنی قوم سے، اور پھر اس کے بعد یہ مشورہ کیا کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کو جو ہے مار دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے دھمکایا بھی تھا کہ اگر اس کو کسی بھی بری نیت سے چھویا گیا اور اسی طرح سے نقصان پہنچایا گیا تو اللہ کا عذاب تم لوگوں کو پکڑ لے گا، کیونکہ یہ آخری اللہ تعالیٰ کا آخری معجزہ تھا۔ اگر معجزے کے بعد بھی قوم سدھرتی نہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آپ غور کریں، پہاڑ سے اونٹنی کا نکل جانا یہ اللہ کی قدرت ہے، اور قوم کی طرف بھیجا اس اونٹنی کو۔ تو ان بدماشوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کو راتوں رات ختم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 3 دن رکو، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو قوم بڑی ڈھیٹ ہوتی تھی، وہ کہتی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ جو وعدہ کرتے ہیں عذاب کا وہ لا کے دکھائیے۔ اتنی زیادہ جرأت ہوتی تھی ان کے اندر کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ لائیے جس عذاب کی آپ دھمکی دے رہے ہیں وہ عذاب لا کے دکھائیے۔ تو 3 دن ہوا، ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اللہ کا دفعتاً عذاب اچانک سے اترا، اور ایسی سخت چینخ آئی ہے اور ایسا زلزلہ آیا ہے کہ ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی، ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی، الا وہ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اچانک سے ان کو عذاب نے آ کر پکڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کر تذکرہ فرمایا کہ کس طرح سے اس قوم کو پکڑا۔ آج بھی میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میری عزیز ماں اور بہنوں، ان کی نشانیاں موجود ہیں۔ آپ جب جائیں گے تبوک کی طرف اور شام سے آگے شام کی طرف بڑھیں گے تو وہاں پر مدائن صالح موجود ہیں، اور آج بھی چٹکے ہوئے پہاڑ بھی موجود ہیں، یعنی غیر ہموار، کہ اتنا دردناک عذاب تھا کہ پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر، پہاڑ بھی جو ہے وہ چٹک گیا اپنی جگہ سے، پتھر جیسا مضبوط۔ تو یہ عبرت کا نشان بن گئی، وہ قوم بھی عبرت کا نشان بن گئی۔ کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، کہ وہ قوم نافرمان تھی، اللہ سے بغاوت کا اعلان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا کہ وہ عبرت کا نشان بن گئی، اللہ نے تباہ و برباد کر کے دکھا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام جب واپس ہو رہے تھے اس قوم سے، بہت افسوس کے ساتھ کہتے تھے کہ میں نے تمہیں بہت نصیحتیں کی، میری قوم میں نے تمہیں بہت نصیحتیں کی، لیکن تم نے جو ہے اس کو قبول نہیں کی، تم نے نصیحت کرنے والے سے محبت نہیں کی، تو آج دیکھو تمہارا انجام کیا ہوا۔ تو یہ واقعہ ہوا قوم سمود کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہی معاملہ کیا۔ ایک اہم بات میں آپ حضرات کے سامنے اور اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وہاں صرف دین مطلوب ہے۔ اگر فرما برداری ہمارے اندر ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی، تو ہم اللہ کے نزدیک محبوب ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم چاہے جتنے ہی زیادہ ہائی پروفائل کے ہو جائیں، چاہے زیادہ عزت والے ہو، چاہے جتنے بھی زیادہ عزت والے ہو جائیں، چاہے جتنا ہمارے اندر ہنر ہو، چاہے جتنا ہمارا حسب و نسب معتبر ہو اور مضبوط ہو، بڑے گھر والے ہو، کوئی چیز اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں، کوئی بھی چیز اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ اگر دینداری ہے تو اللہ کے قبول ہے، اگر دینداری نہیں ہے، اس کے علاوہ دنیا کی تمام صلاحیتیں ہوں، کوئی اللہ کے نزدیک محبوب نہیں، کوئی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی نقشے میں اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کریں۔ آپ غور کریں، میں نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا، اور میں اپنے عزیز ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، آپ سوچیں کتنا بڑا گھرانہ تھا وہ، اور وہ بھی نوح علیہ السلام کی بیوی
یعنی کتنے برگزیدہ خاندان کی وہ بیوی، یعنی نبی جو سب سے زیادہ اللہ کا محبوب، اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے سرزمین میں، ان کی بیوی، لیکن نافرمانی تھی زندگی میں، اللہ نے تباہ کر دیا، قوم کے ساتھ ان کو بھی غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر دوسری صورت میں سورۃ تحریم میں ان کا واقعہ بیان کیا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ یہ دونوں عورتیں نبی کی زوجیت میں تھی، یعنی نبی کی بیوی تھی، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں نے خیانت کی اللہ کے دین میں، اللہ کی بات نہیں مانی، رسول کی بات نہیں مانی اور اللہ کی نافرمانی کی، بغاوت کی۔ تو وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اللہ پاک نے کہا کہ جاؤ تم بھی عذاب میں مبتلا ہو اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے میری عزیز ماں اور بہنوں کہ اللہ کے یہاں صرف فرما برداری مطلوب ہے۔ آپ چاہے کسی بھی خاندان سے ہوں، چاہے کسی بھی برادری سے آپ تعلق رکھتی ہوں، چاہے کتنی سے کتنی بڑی برادری سے آپ کا تعلق ہو، کوئی چیز اللہ کے نزدیک حیثیت کے قابل نہیں۔ صرف اور صرف اللہ کے نزدیک اگر قبولیت کی کوئی صفت ہے تو وہ دین ہے، صرف دین ہے۔ اگر آپ دیندار ہوں گی تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھوپھی صفیہ سے کہہ رہے، یا صفیہ عمت رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے صفیہ، اے میری پھوپھی، اللہ کے رسول کی پھوپھی، میں کل کو قیامت میں اللہ کے نزدیک تمہیں کچھ نہیں فائدہ پہنچا پاؤں گا۔ یا فاطمہ بنت رسول اللہ سلینی من مالی، سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ بنت رسول۔ آپ سوچیں، حضرت فاطمہ سب سے لاڈلی بیٹی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا کہہ رہے ہیں، اے فاطمہ مجھ سے مانگ لو میرے مال میں سے جو کچھ تم چاہتے ہو، لیکن کل کو آخرت میں کوئی فائدہ تمہیں پہنچا نہیں پاؤں گا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو اور میری عزیز ماں اور بہنوں، ہمارا یہ مزاج بننا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف دیندار اور دینداری کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے اللہ کو محبوب، اللہ کے نزدیک محبوب بنے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے سامنے آپ پیش کر سکتی ہوں کہ میں اس برادری کی ہوں اور میں یہ فلاں بزرگ کے گھر کی ہوں اور میرے گھر میں اتنے بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں اور میرے خاندان میں یہ کام ہوا ہے۔ نہیں، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو یہ مجاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو دیا، اپنے گھر والوں کو دیا، اپنی گھر والیوں کو دیا، حضرت فاطمہ کو دیا کہ فاطمہ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تم خاتم المرسلین سید الاولین والآخرین کی بیٹی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو۔ میری بیٹی فاطمہ اس دھوکے میں نہ رہنا، اللہ کی اطاعت کرتی رہنا، اللہ کی فرما برداری کرتی رہنا، اللہ کو راضی کرتی رہنا، یہی چیز تمہیں نجات دلائے گی، تمہارا باپ تمہیں نجات نہیں دلا پائے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، تو یہ مزاج ہمارا بنے اور یہی یقین ہو ہمیں کہ کوئی اور ذریعہ نہیں نجات کا، صرف اور صرف اگر ذریعہ ہے نجات کا تو وہ دینداری ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ آپ دیکھیں نبیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو تباہ و برباد کر دیا، دنیا کے عذاب میں مبتلا کیا۔ آپ غور کریں، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ڈبویا، غرق کیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام جب پانی آنے لگا اور پوری قوم کے اوپر چڑھنے لگا پانی، تو اس وقت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ اے میرے بیٹے کشتی پہ سوار ہو جا، اطاعت کر لے اللہ کی، میرے ساتھ سوار ہو جا۔ تو وہ کہتا تھا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ رہنے دے، آپ جائیے، نکل جائیے، وہ جو پہاڑ ہے، اونچی چوٹی ہے،
وہاں میں چلا جاؤں گا، وہ وہاں بچ جاؤں گا۔ آج یہی سوچتا آدمی کہ جب کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتا، پکڑ آتی، ارے میں فلاں اسباب اختیار کر لوں گا، فلاں جگہ چلا جاؤں گا، یہ کر لوں گا۔ ارے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز ماں اور بہنوں، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو انسان کی عقلیں فیل ہو جاتی ہیں، ساری کی ساری جو ہے ٹیکنک اور ساری کی ساری انجینئرنگ فیل ہو جاتی ہے، لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، کرے تو کیا کرے۔ تو نبی سمجھا رہے اپنے بیٹے کو، لا عاصم اليوم، کہ اے میرے بیٹے آج کوئی بچانے والا نہیں، الا من رحم ربی، اللہ یہ کہ اللہ ہی کسی کے اوپر رحم کر دے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان، ایک موج اچانک سے آئی اور بیٹے کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام تڑپ گئے۔ نوح علیہ السلام وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اللہ پاک نے کہا کہ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی بیٹے اور باپ کے درمیان کہ ایک موج آئی اور ڈبو دیا اس بیٹے کو، نافرمان بیٹے کو۔ نوح علیہ السلام تڑپ گئے۔ آپ غور کریے، آپ کا بیٹا اگر نافرمان ہو تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، اور اس کو کوئی سزا دی جا رہی ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اس وقت نوح علیہ السلام تڑپ گئے، تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تیرا وعدہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے اہل والوں کو بچائیں گے، یعنی میرے خاندان والوں کو بچائیں گے۔ اللہ کی طرف سے ڈانٹ آئی کہ نوح کیسے سوالات کر رہے ہو، یہ تمہارے اہل میں سے، خاندان میں سے ہے، خاندان کا تمہارا وہ ہے جو تمہارا فرما بردار ہوگا، جو میرا فرما بردار ہے، جس نے تمہاری دعوت کو قبول کیا ہوگا وہی تمہارے خاندان کا ہوگا، آئندہ سے ایسا سوال نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے استغفار کیا۔ اللہ کے ہاں جو رشتہ داری ہے وہ صرف دین کی ہوگی، اطاعت و فرما برداری کی، اس کے وہاں کوئی رشتہ داری نہیں۔ تو بیٹا نافرمان تھا، اللہ کا باقی تھا، اللہ نے نبی کے سامنے غرق کر دیا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اپنا آپ مزاج بنائیے، یقین بنائیے کہ ہم اور آپ دنیا اور آخرت میں اگر نجات پا سکتے ہیں تو صرف دینداری اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے، ورنہ کوئی اور راستہ نہیں۔ تو یہ قوم سمود کا واقعہ تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا، کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے ان کے درمیان بھیجا اور انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اور وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر اس کے بعد قوم عاد، چوتھی قوم کا تذکرہ ہے قوم عاد۔ قوم عاد میں حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ قوم عاد میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ قوم آپ یہ سمجھیے اس وقت شام کا جو علاقہ ہے، شام اور اردن اور یمن، یہ جو سارے علاقے ہیں اسی کے آس پاس میں یہ قوم آباد تھی۔ احقاف جگہ کا نام ہے احقاف، یعنی ریت کے لمبے لمبے ٹیلے، اس کے آس پاس میں ریگستان، بہت مشہور ریگستان ہے، اگر آپ جغرافی آپ نے پڑھا ہوگا، ربع الخالی، تو اسی کے پاس میں یہ قوم آباد تھی، قوم ہود۔ یہ آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے میں بتا رہا ہوں، علم کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے آس پاس میں وہ قوم آباد تھی۔ اللہ نے بہت طاقت دی تھی اس قوم کو، طاقت اللہ نے بہت دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ارم ذات العماد، یہ ایسے مضبوط تھے جیسے ستون مضبوط ہوتے، بڑے لمبے تڑنگے تھے یہ لوگ۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ تذکرہ آتا ہے، مورخین نے تذکرہ کہ یہ لوگ اپنے بازو سے زوراور درخت ہوا کرتے تو اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتے، اتنے زیادہ جو ہے یہ لوگ طاقتور تھے۔ یہاں تک کہ یہ لوگ اپنی طاقت میں اتنے زیادہ گمراہ ہوئے، اپنی طاقت کی وجہ سے اتنے زیادہ یہ غرور کے شکار ہوئے، یہ نعرہ لگاتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہے کوئی ہم سے زیادہ طاقتور، ہے کوئی ہم سے زیادہ طاقتور، یہ اعلان کرتے تھے یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی دعوت کے لیے انہوں نے بہت الگ الگ انداز میں اس قوم کو سمجھایا، ہر اعتبار سے سمجھایا کہ نہیں، تم سے زیادہ طاقتور اللہ کی طاقت ہے، اللہ طاقتور ہے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا ہے۔ یہ کیونکہ مورخین نے لکھا ہے یہ حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود تھی، جو ایمان میں داخل ہوئی تھی، انہی کے یہ لوگ خاندان کے لوگ تھے، جن کے اندر دھیرے دھیرے حضرت صالح علیہ السلام کے انتقال کے بعد بت پرستی آ گئی،
اور اللہ نے طاقت دی تھی. انسان طاقت کے نشے میں اللہ کو بھول جاتا ہے. آپ غور کریے اس بات پر. انسان طاقت کے نشے میں اللہ کو بھول جاتا ہے. اور آج بھی دیکھیے بہت سارے طاقتور لوگ ہیں، وہ اللہ کو بھولے ہوئے، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی سپر پاور نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، ہمیں ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. لیکن جب اللہ بگاڑتا ہے نا تو پھر بننے کی کوئی امید نہیں ہوتی. تو ہود کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ یہی ہوا. قوم عاد کے ساتھ یہی ہوا. جب حضرت ہود علیہ السلام سمجھاتے تھے تو یہ بھی قوم جو دھمکی دیتی تھی حضرت ہود کو، اور کہتی تھی کہ ٹھیک ہے، جس عذاب کی آپ دھمکی دے رہے ہیں ہمیں کہ اگر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے اور اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا، تو وہ عذاب لا کے دکھائیے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ وہ عذاب لا کے دکھائیے. تو جب وہ انتہا پر پہنچ گئی، شرکسی پر وہ قوم، پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا. وہ ایسا دردناک عذاب تھا میرے عزیز ماؤں اور بہنوں اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایسا دردناک عذاب تھا. تقریباً 7 رات اور 8 دن تک شدید ہوا چلی، اور ایسی ہوا چلی ہے کہ سب سے پہلے اس قوم نے دیکھا کہ اوپر بادل آ رہا ہے. اس قوم نے دیکھا کہ بادل آ رہا ہے تو وہ قوم اچھلنے لگی، کودنے لگی کہ ارے واہ اب تو بارش ہوگی، کیونکہ وہ ریگستانی علاقہ تھا پورا، تو بارش کا امکان بہت کم رہتا تھا. تو جب اس نے دیکھا کہ اوپر بادل آ رہا ہے تو ایک دم سارے کے سارے لوگ باہر نکل آئے خوشی میں. جیسے یہاں اگر بہت کئی مہینوں کے بعد بارش ہو تو لوگ جیسے بادل آتا ہے تو جھومنے لگتے ہیں، سب لوگ باہر آ جاتے ہیں. تو وہ قوم بھی باہر آئی. تو اب اس نے دیکھا بادل، لیکن حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب عذاب کا وقت قریب آ گیا. تو وہ لوگ کہنے لگے، وہ قوم عاد، کہ ھذا عارض ممطرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری سورت میں تذکرہ کیا، ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے، ابھی بارش کرے گا. تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم، کہ وہ بادل نہیں، یہ بارش برسانے والا، یہ جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے وہی وہ عذاب ہے. ریح فیہا عذاب علیم، کہ ایک دردناک عذاب ہے، اس میں ہوا ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے، وہ عذاب آ چکا ہے، اب اپنی خیر مناؤ. تدمر کل شیء بامر ربها، کہ اس ہوا نے تمام کی تمام چیزوں کو اتھل پتھل کر ڈالا، ختم کر ڈالا اپنے رب کے حکم سے. تو ہوا یہ، جب سخت آندھی چلی ہے تو وہ قوم بھاگنے لگی پہاڑوں کی طرف، غار کی طرف. مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اتنا دردناک عذاب تھا، اتنی دردناک ہوا تھی کہ وہ جو بھی اندر غار میں جاتا تھا اس کو کھینچ کے لاتی تھی، وہ کھینچ کے لاتی تھی اور اوپر اڑا کے لے کے جاتی تھی، اور 2 لوگوں کو زبردست ٹکر مارتی تھی آپس میں، یعنی ان کے چیتڑے ہو جاتے ہیں. آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں اس جگہ پہ. اور لوگوں نے لکھا ہے وہ ایسی جگہ ہے، وہ ایسا ریتیلا ریگستان ہے، اس کے بیچ میں جو جب بستی کو اللہ نے دھسایا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز ڈال دیں گے تو ریگستان میں کوئی ڈوبتا نہیں، لیکن اس میں اتنا ہی باریک ریت ہے کہ اس میں آدمی ڈوبتا چلا جاتا ہے. آج کی یہ تحقیق بتا رہی ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں. 1400 سال پہلے اللہ نے آیتیں اتاری، اور آج کے مورخین اور آج کے جو تحقیق کرتے ہیں آثار قدیمہ کی، پرانی چیزوں کی، وہ لوگ اس بات کو پروو کر رہے ہیں. تو میرے محترم بزرگ دوستوں، میری عزیز ماں اور بہنوں، یہ حال ہوا ہے قوموں کا جنہوں نے نافرمانی کی. یہ واقعات کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ سے بتایا تھا اور اس بار بھی بتا رہا ہوں. یہ واقعات اسی وجہ سے بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ نے کامیابی جو رکھی ہے وہ دین میں رکھی ہے. اگر آپ دیندار ہوں گے تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمکنار ہوں گے کامیابی سے. اگر دینداری نہیں ہوگی، جیسے ان قوموں کا حشر ہوا، جیسے ان قوموں کا انجام ہوا، اس انجام سے ہم اور آپ بھی ڈرتے رہے. اس انجام سے ہم اور آپ بھی. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھاتا ہے، پچھلے آپ نے کچھ سالوں پہلے آپ نے زلزلے کے جھٹکے کو محسوس کیا تھا، اسی طرح سے وہ زلزلے آتے تھے. تو یہ کس کے ساتھ ہوا؟ قوم عاد کے ساتھ ہوا. انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. وہ جس طرح سے زوراور درخت آندھی اور طوفان میں منہ کے بل گرے ہوتے ہیں، ایسے وہ قوم پوری کی پوری پڑی تھی بستی میں، ختم ہو گئی،
کوئی بچا ہی نہیں۔ تو یہ قوم عاد کا میں نے ذکر کیا۔ اسی طرح سے فرعون کے بارے میں ہر ایک جانتا ہوگا، یہ مصر میں یہ بادشاہ گزرا جس کے اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ ہر ایک جانتا ہوگا، عام مسلمان جانتا ہے، میری مائیں اور بہنیں بھی جانتی ہوں گی ان کے واقعات کو، تو اس کا زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قوم مصر میں آباد تھی، فرعون مصر میں تھا اور آج بھی اس کی لاش موجود ہے، لوگ جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ یہ تمام کی تمام ہماری عبرت کے لیے چیزیں ہیں، تاکہ ہم اور آپ ان تمام لوگوں سے عبرت لیں کہ اللہ نے ان کا کیا حشر کیا اور کیوں کیا، تاکہ اس سے ہمیں عبرت کا سامان حاصل ہو، کہ تاکہ وہ غلطی ہم اور آپ نہ دہرائیں۔ تو فرعون کے بارے میں ایک میں اپنے عزیز ماں اور بہنوں سے تذکرہ کرتا ہوں۔ فرعون کی بیوی تھی جن کا نام مورخین نے لکھا حضرت آسیہ غالباً۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دیا تھا، یہ ایمان میں داخل ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی تھی، ان کا کلمہ پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچایا۔ لیکن جب فرعون کو پتہ چلا ہے حضرت آسیہ کے بارے میں تو دردناک عذاب اس نے دیا۔ لیکن آپ یہ غور کریے، دنیا کا عذاب، اگر دنیا میں ہمیں کوئی تکلیف دے رہا ہے، کوئی مصیبتیں ہمیں پہنچا رہا ہے، کوئی تکالیف سے ہمیں دوچار کر رہا ہے، لیکن ہم دیندار ہیں تو کوئی وہ تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں، وہ اللہ کے ہاں مرتبے ہمارا بلند کرے گی۔ یہی حال حضرت آسیہ کے ساتھ ہوا تھا، فرعون نے ان کو بہت ستایا تھا، بہت طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی تھی، لیکن اس بندی نے بالکل جو ہے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا، وہ جمی رہی، ایمان پر جمی رہی۔ وہ دھمکی دیتا تھا کہ تم آ جاؤ میرے کلمے کی، مجھے خدا مان لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن انہوں نے کلمہ اس کا قبول نہیں کیا، شہادت کو برداشت کر دیا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو اس بات کو سمجھیں، اگر کوئی تکالیف آ رہی ہے، ایمان کے ساتھ آ رہی، دینداری کے ساتھ آ رہی ہے، تو وہ عذاب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات ہیں۔ اس حالات میں جب ہم اور آپ جمیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا مرتبہ بلند کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات کو؟ اسی طرح سے اخوان لوط علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آباد کیا تھا اردن کے شہر میں۔ آپ ادھر جارڈن کی طرف جب پڑھیں گے تو یہ قوم اردن میں آباد تھی۔ تو اس قوم کے اندر بھی بہت بے شمار برائیاں تھیں، بے شمار برائیاں تھیں، طرح طرح کی برائیاں تھیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے بھی اللہ کا انکار کیا، اور بہت ایسی ان کے اندر بے حیائیاں تھیں جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، ایسی خطرناک بے حیائیاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کیا، اور آج بھی اس کے اثرات اردن کی طرف ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی طرح کے عذاب میں مبتلا کیا۔ ایک تو پتھروں کی بارش کی، پھر اس کے بعد زلزلہ آیا، پھر اس کے بعد نیچے سے پانی اٹھا، تو 3 طرح کے عذاب اس کے اوپر آئے۔ اور آج بھی وہاں پہ ڈیڈ سی کے نام سے ایک سمندر موجود ہے جس کو مرا ساگر بھی ہندی میں کہتے ہیں، اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، اس کی نحوست آج بھی موجود ہے، یعنی اس کا پانی اتنا کھارا ہے کہ آپ اس میں نہا بھی نہیں سکتے۔ اسی کے نیچے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کیا، یعنی اس طرح سے نیچے دھسایا کہ وہاں سے پانی ابلنے لگا، اور پورا کا پورا وہاں پہ وہ بحر ہے۔ تو اس میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دھسایا، اور آج بھی اس کی نحوست کی وجہ سے کوئی چیز اس میں زندہ نہیں ہے۔ آپ اس کی تحقیق کریے گا۔ اسی طرح سے اصحاب الایکہ وقوم تبع، اصحاب ایکہ یہ قوم شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے میں اس کا تذکرہ کروں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ان واقعات کا مقصد میری عزیز ماں اور بہنوں اور میرے محترم بزرگوں دوستوں یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں دین داخل کریں، ہمارے اندر دین آئے، اللہ کی اطاعت آئے، اللہ کی فرما برداری آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی میں آئے، تاکہ ہم اور آپ دنیا کی مصیبت سے بچ سکیں اور آخرت کی مصیبتوں سے بچ سکیں۔ یہی یہ 2 راستے ہیں، اگر ہم نے اس کو نہیں اپنایا، اللہ کی فرما برداری نہیں کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کی، تو کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی۔ اگر آپ ان 2 دولتوں کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہیں، کوئی بھی حال آ جائے آپ کے اوپر، کوئی پریشانیاں آ جائے، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی
انشاءاللہ آخرت میں آپ ہی کامیابی سے ہمکنار ہوں گی، آپ ہی کے لیے وہاں کامیابی مقدر ہوگی، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور سکون دے دے گا انہی تمام دولتوں کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، جزا الله أن محمدا ما وآله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.